الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق اللہ العظیم. ذات محترم، سورۃ البروج مکی صورت ہے. اس سورت کو سورۃ البروج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے لفظ بروج بیان فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے یمن کے اندر ایک ذو نواس مشرک بادشاہ تھا. یہ خود بھی شرک کرتا تھا اور شرک کرواتا بھی تھا. تو اس نے نا ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے. تو جادوگر جب ہو گیا بوڑھا، جادوگر نے کہا بادشاہ صاحب اب میں ہو گیا بوڑھا، تو مجھے کوئی لائق بچہ دے، ذہین بچہ جس کو میں جادو سکھاؤں اور تیرے کام آتا رہے. میرا پتہ نہیں، میں بوڑھا ہو گیا، کب مر جانا میں نے. تو بادشاہ نے اس کو کوئی لائق ذہین بچہ دیا. تو وہ بچہ صبح اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا، سارا دن جادو سیکھتا، شام کو پھر گھر آ جاتا. اسی طرح وہ گھر میں آتا رہا، جاتا رہا اور جادو سیکھتا رہا. تو رستے میں ایک راہب کا مکان تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت کے دور کے اندر سچے دین پہ قائم تھا. راہب جیسے ہمارے پیر ہوتے ہیں، کئی پیر ہی بڑے اچھے ہوتے ہیں، کئی جھوٹے ہوتے ہیں، کئی پیر بڑے اچھے ہوتے ہیں. متبع شریعت متبع سنت پیر ہوتے ہیں. اپنے مرید کو شریعت سے ادھر نہیں ہونے دیتے، ہم اس کو مرید بناتے ہی نہیں ہیں. ایسے پیر ہیں، اچھے پیر. تو راہب پیر وہ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین کی تعلیم دیتا تھا، وہ چھپ چھپا کے. تو بچے کو پتہ چل گیا کہ لوگ آ جا رہے ہیں گھر میں، مکان میں. وہ بچہ بھی گیا وہاں، دیکھا، جا کے بیٹھا وہاں. اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی عالم اس دور کا، جو دین تھا عیسیٰ علیہ السلام کو سچا دین تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے اندر. تو اس کو جاننے والا تھا، وہ تعلیم دیتا تھا دین کی. تو بچہ جو تھا وہ اس راہب کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا. جی اللہ کا دین اس میں اثر تو رکھا اللہ پاک نے، بہت متاثر. بالآخر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا بچہ. اور بھی مسلمان وہاں ہو رہے تھے، اکا دکا تعلیم دیتا تھا لوگوں کو. تو بچہ اسی طرح گھر سے آتا تو تھوڑی دیر راہب کے بعد ٹھہر جاتا، رستے میں وہ گھر تھا، تو پھر جادو سیکھتا، پھر واپس آتا، پھر تھوڑی 10 منٹ لگا لیتا، اس کے بعد پھر گھر آ جاتا. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. گھر والے پوچھتے وہ تو دیر سے اتنا پہلے چل دیا. بھائی جی وہاں دیر ہوگی تو استاد کے پاس ہے جی. تو استاد کے پاس لیٹ بھاگ جی گھر میں دیر، بس اپنا کام چلا رہا تھا، ایسے بچہ تھا. چلتا رہا. ایک دفعہ آ رہا تھا کہ رستے کے اندر نا ایک بہت بڑا شیر رستے میں بیٹھا تھا. تو رستہ روکا ہوا تھا، روکو. اب شیر کے پاس کون جائے، کون گزرے شیر کے پاس سے. ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، درمیان میں شیر بیٹھا ہے. ہاں وہ بچہ بھی آ گیا. اس بچے نے عرض کی کہ اللہ پاک یہ میں پتھر اٹھاتا ہوں، اگر تو راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے جو میں ماروں گا اس کے وہ مر جائے.
شیر مر جائے. تو اگر وہ جھوٹا ہے جادوگر تو پھر یہ نہ مرے، شیر نہ مرے. تو کہہ کے بسم اللہ پڑھ کے پتھر مارا، اللہ پاک نے شیر وہیں مار دیا، شیر وہیں مار دیا. اللہ پاک نے مرا نہیں بلکہ کس نے مارا؟ اللہ نے مارا اس کو. جب پتھر مارا اس نے، بچے نے، شیر مر گیا، بس اور مقبول ہو گیا بچہ لوگوں میں. ایسی بات تو تلاش کرتے ہیں لوگ ہیں جی، ابھی کوئی ماڑی موٹی بات ہو جائے نا، بچہ نہیں لہنے چل رہی ہیں. ہاں ماڑی موٹی بات آ جائے گی طرح سے پانی نکل پڑے ہیں جو دیکھا نہیں آپ نے پچھلے کے سالوں میں، وہ تندور تھا، کسی نے وہاں دیگیں پکائیں، جو نشان سے سار ہو گئے بارش میں، کہ اللہ کے نبی یہاں آئے، اللہ کے نبی کا پاؤں ہے. دیکھا ہی آپ نے؟ ہاں جی چکوال. ہاں جی تو وہ معمولی ایک پاؤں لگتے لوگ، پھر وہ 5 فٹ کا پاؤں کہاں گیا اللہ کے نبی کا؟ بس یہ لوگ سمجھا رہے ہیں. کوئی پھر بڑی تحقیق میں شرمندہ ہوئے، لیل و خار ہوئے کہ یہ تو یہاں دیگیں پکائی تھی کسی نے، وہ بند کر دیا تو بارش پڑی تو ظاہر ہو گئی جہاں دیگیں پکائی تھی. اس طرح مولوی سے بات کو نکل جائے تو وہ تو جی شیر مارا اللہ پاک نے اس کے پتھر سے. یہ سچا واقعہ تھا. جب 2 بیمار لوگ تھے، کوڑی اندھے، جی وہ آنے لگے، انہوں نے شیر مارا تمہارے پتھر سے، ہمیں آنکھیں دو، کوڑ دور کرو ہمارا، بیمار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اس نے کہا بچے سے بھائی میں دیکھو میرے پاس شفا نہیں ہے تو تم ایسے کرو مسلمان ہو جاؤ، میں بھی مسلمان ہوں، مسلمان میں دعا مانگوں گا، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں شفائیں دے دے. لوگ جی مسلمان ہونے لگے تو دعا مانگتا رہا بچہ، کوڑی آ رہا ہے، کوڑی صحیح ہو رہا ہے، نبینا آ رہا ہے، اس کی آنکھیں مل رہی ہیں، اور کوئی بیمار آ رہا ہے، مسلمان ہو رہے ہیں، دعائیں کر رہا ہے، جو وہاں صحیح ہو کے جا رہے ہیں لوگ. ایک بادشاہ کا وزیر تھا اندھا، وہ بھی تحفے لے کے آیا کہ بیٹا مجھے بھی آنکھیں دے، سنا ہے یہاں سے آنکھیں ملتی ہیں، شفائیں مل جائیں گی. میں نہیں شفائیں دیتا بھائی، نہ میں دے سکتا ہوں، اللہ شفا دیتا ہے. تم ایسے مسلمان ہو جاؤ، میں دعا مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ آنکھیں دے دے. وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے دعا مانگی، اللہ نے اس کو بھی آنکھیں دے دی. بادشاہ کا وزیر تھا وہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ گیا جب وہاں بادشاہ کے دربار میں، آنکھیں ہیں جی، بادشاہ نے پوچھا یہ آنکھیں کہاں سے لایا تم؟ تو بس اللہ نے دی ہیں، اللہ نے دی ہیں. اس نے اس کو پکڑ لیا، وزیر کو، راہب کو بھی بلا لیا، پتہ چل گیا جو بچہ تھا اس کو بھی طلب کر دیا. وہ مشرک تھا، بے ایمان تھا بادشاہ. تو بادشاہ نے تینوں سے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، وہی جو طریقہ ہے نا پہلے شرک والا، شرک کرو، کفر کرو، اسلام اس دین کو چھوڑ دو تم. تو تینوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، اب دین نہیں ہم چھوڑیں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے. تو وزیر تھا جو، اور وہ راہب، اس کو تو وہیں شہید کروا دیا بادشاہ نے. بچے کے متعلق کہا اپنے سپاہیوں فوجیوں سے، اس کو نا پہاڑ پہ لے جاؤ، پہاڑ پہ لے جاؤ، اس کو جا کے کہو دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے. تو اس کو کچھ نہ کہنا، واپس لینا، اگر نہ چھوڑے وہاں اوپر سے گرا کے نا اس کو ختم کر دینا. تو لے گئے بچے کو، پہاڑ پہ گئے، بچے نے دعا مانگی، وہ سارے گر گئے. زلزلہ آیا پہاڑ میں، وہ ساری کلا بازی کھاتے پھرے، بچہ بچ کے بادشاہ کے پاس آ گیا ہے جی. تو پھر بادشاہ نے پھر آدمی بھیجے کہ اس کو کشتی میں بٹھا کے پانی کے درمیان لے جاؤ، اگر یہ دین چھوڑ دے ٹھیک ہے، نہ چھوڑے بس اس کو گرا کے آپ آ جانا. وہ کشتی میں لے گئے بٹھا کے. بچے نے پھر دعا مانگی، کشتی الٹی، وہ سارے غرق ہو گئے، بچہ بچ کے پھر بادشاہ کے پاس آ گیا. یہ غرق کرنے والا اور بچانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ تڑے کا پکا ہے. ہاں تڑے کا پکا ہے. اللہ بندے ہی چھڑ جائے چھڑ دے، اللہ اللہ نہیں چھوڑتا یار، اللہ نہیں چھوڑتا. بندے چھوڑ کے پھر رہے درباروں میں، اللہ کو چھوڑ کے، کوئی چولہے لال، کوئی مام پری، کوئی وہ باول حق، کوئی کہیں پھر رہے، کوئی پھرتے رہے. اللہ نہیں چھوڑتا، اللہ کو چھوڑ، چلا جائے چلا جائے، ٹھیک چلا جائے. بچے نے کہا بادشاہ صاحب تو نہیں مار سکتا مجھ کو، مجھ کو مارنا ہے نا تو سب لوگوں کو اکٹھا کر، مجھ کو اوپر کھڑا کر کسی اونچی جگہ کے، میں نظر آؤں لوگوں کو، پھر مجھے تیر مار تو بسم اللہ رب الغلام کہہ کے، کہ اس رب کے نام سے تیر مارتا ہوں جو اس بچے کا غلام ہے، جو اس بچے کا رب ہے، اس رب کے نام سے تیر مارتا ہوں جو اس بچے کا کیا ہے؟ رب ہے. یہ کہہ کے تیر مار، اور پھر میں مروں گا. ویسے تو نہیں مار سکتا، دیکھ لیا تو نے، تیرے ہی مر گئے تو میں زندہ ہوں. تو اس نے کہا بھی فتنہ یہ ختم ہونا چاہیے جو ہے جی، چل رہی میرے خلاف کارروائی ہو رہی، لوگ طرح طرح مسلمان ہو رہے ہیں، مجھ سے بدزن ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے ختم ہونا چاہیے سلسلہ.
تو لوگوں اکٹھا کر لیا، بچے اوپر کھڑا کرا، یہی جملہ کہہ کہ اسے تیر مارا، بچے کان پہ لگا ہے جی، بچے نے یہاں کان پہ ہاتھ رکھ لیا اور شہید ہو گیا بچہ۔ تو لوگ جو آئے ہوئے تھے ہے جی، وہ سمجھ گئے بھی یہ پہلے پہاڑ پہ مارنا چاہا نہیں مرا، دریائے مارنا چاہا نہیں مارنا چاہا، ابھی جو بچے نے کہا وہی کہہ کے تو اس کے رب کے نام سے موت آئی، شہید ہوئے تھے، ایک یہ ککھ بھی نہیں تھی، وہ سارے مسلمان ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں کلمہ پڑھ گئے۔ بادشاہ بڑا پر پہلے اکا دکا اتنے ہزاروں مسلمان تھے، کیسے روکے ان کو؟ اللہ اکبر۔ اس نے پھر غصے میں آئے اپنے آدمی سے کہا کہ کھندقیں کھودو، ان میں لکڑیاں ڈالو، آگ جلاؤ، جو اسلام کو قبول کرے اس کو اس میں گرا دو آگ میں، جو اسلام کو چھوڑ دے اس کو چھوڑ دو۔ ہاں جی، اور لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور پکڑے پکڑے لا رہے لوگوں کو، بادشاہ کے فوجی سپاہی ہاں جی، اس دور کے ایمان والے ہاں جی، جل رہے ہیں، آگ میں گر رہے ہیں، لیکن ایمان پہ پکے کرتی ہے اللہ پاک نے ہاں جی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک عورت لائی گئی، اس کے بعد ایک چھوٹا بچہ تھا شیر خار، تو جب اس کی بھی باری آنے لگی تو گھبرا گئی، پریشان ہو گئی بچہ ہے جی۔ بچے کو اللہ نے قوت گویا عطا فرمائی کہ امی اصبری انکی علی الحق، صبر کر تو حق پہ ہے، یہ جو دیکھ رہی ہے نا آگ، آگ نہیں، یہ گل و گلزار ہے، گل و گلزار ہے، جنت ہے، تو آگ سمجھ رہی ہے اس کو؟ بچہ جب بولا بچے کے آگ نہیں، اس عورت نے، مومنہ عورت نے چھلانگ لگا لی آگ میں جی۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ لفظ بروج کی جمع ہے، برج کہتے ہیں بڑے ستارے کو، تو معنی یہ ہوا قسم ہے اس آسمان کی جو بڑے ستاروں والا ہے، بڑے ستاروں والے آسمان کی قسم ہے۔ والیوم الموعود، اور وعدے کے دن کی قسم ہے۔ وعدے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن اللہ پاک نے ایمان والوں سے وعدہ کیا، ایمان والے مردوں سے، ایمان والی عورتوں سے، کہ ان کو کیا ملے گی قیامت والے دن؟ جنت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ دن قیامت کے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں کیا ملے گی؟ جنت ہے، یہ اللہ کا ایمان والے مردوں سے، ایمان والی عورتوں سے وعدہ ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کئی پاروں میں، 10ویں پارے میں یاد گزری ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ پاک کافر مردوں، کافرہ عورتوں، مردوں مشرکہ عورتوں، منافق مردوں، منافق عورتوں سے کس کا وعدہ ہے؟ جہنم کا وعدہ ہے۔ کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے جہنم کا وعدہ ہے، جہنم میں جائیں گے یہ۔ تو یہ اللہ پاک وعدے کے دن کی قسم ہے۔ وشاہد، اور حاضر ہونے والے دن کی قسم ہے۔ اس حاضر ہونے والے دن سے جمعے کا دن مراد ہے، کہ جمعے کا دن ہر جگہ آ جاتا ہے۔ جمعے کا دن کہاں جاتا ہے؟ ہر جگہ، فیصل آباد میں آتا ہے، گاؤں میں بھی، شہروں میں، ہر جگہ جمعے کا دن آ جاتا ہے، یہ حاضر ہوتا ہے جمعے کا دن خود بخود۔ اور شاہد و مشہود، اور اس دن کی قسم ہے جس دن میں حاضر ہوا جاتا ہے، یہ عرفے کا دن ہے۔ عرفے کا دن ہر جگہ نہیں آتا، وہیں آتا ہے عرفات کے میدان میں، اسی لیے عرفات کے میدان میں عرفے والے دن حاجیوں کو وہاں پہنچنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ عرفے کا دن ہر جگہ نہیں آتا، بلکہ وہاں آتا ہے، عرفات کے میدان میں، وہاں حاجیوں کا پہنچنا کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جمعے کی دن حاضر ہونے والے دن کی قسم ہے، اور جس دن میں حاضر ہوا جاتا ہے، یعنی عرفے کے دن، اس دن کی قسم ہے۔ 4 قسمیں کھائیں اللہ پاک نے۔ قتل اصحاب الاخدود، برباد کر دیے گئے کھندقوں والے، اور جنہوں کھندقیں کھود کے نا آگ جلا رہے تھے نا، کافر مشرک مسلمانوں کو جلا رہے تھے جی، تو مسلمان تو ہو گئے شہید، اب وہ بیٹھے تھے آگ کے کنارے پہ، بادشاہ کے آدمی جی۔ کیا ہوا پھر؟ اذہم علیہ النار ذات الوقود، وہ جو آگ تھی نا، وہ ایندھن والی آگ تھی، ایندھن جل رہا تھا اس کے اندر، لکڑیاں۔ اذہم علیہ قعود، وہ مشرک اور زورواس بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے کافر مشرک، وہ اس پہ بیٹھے تھے، کناروں پہ بیٹھے تھے، آگ کناروں پہ بیٹھے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهِيدٌ، اور وہ کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ جسے وہ دیکھ رہے تھے، یعنی مسلمانوں کو آگ میں گرا کے نا، مسلمانوں کو جلتے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ پاک کو غصہ چڑھا، مسلمان تو ہو گئے شہید ہے جی، وہ جو کناروں پہ بیٹھے تھے نا کافر مشرک، آگ اٹھی ہے اوپر سے، ان کو پڑ گئی، جتنے مشرک سب کو اس نے لپیٹ میں لے لیا، جلا کے راہ کر دیا ان کو۔ جو زورنواز بادشاہ تھا وہ بھاگا، بچ گیا، وہ آگے پیچھے آگ جا رہی ہے جی، پیچھے آگے ہے، اور آگے وہ پانی آ گیا، سمندری ہے، دریا، تو اس نے سوچا اس میں چھلانگ، بس یہاں تو آگ نہیں نہ آئے گی،
وہاں ماری انہیں چھال تو وہی مار دیا اللہ پاک، مارنے مقصد تھا ہاں جی، پانی میں گرک کر کے اللہ پاک نے اس کو ہی مار دیا۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهِيدٌ، اور وہ کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ وہ جسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ایمان والوں کو آگ میں گرا رہے تھے، جلا رہے تھے، اور ایمان والوں کو جلتا وہ دیکھ رہے تھے، آگ کے کناروں پہ بیٹھ کے۔ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اور نہیں انتقام لیا ان کافروں مشرکوں نے منہم ان ایمان والوں سے، الا ان یؤمنوا یہ کہ ایمان لائے وہ اللہ پہ، یعنی اس لیے آگ میں پھینکا ایمان والوں کا، ایمان والے کیا لائے تھے؟ اللہ پہ ایمان لائے، اس لیے پھینکا آگ میں انہوں نے۔ اور اللہ کون ہے؟ العزیز، وہ غالب ہے، باقی سب مغلوب ہیں، الحمید، وہ تعریفوں والا ہے، اس کی کوئی بھی تعریف نہ کرے پھر بھی وہ کیا ہے؟ تعریفوں والا ہے، اس کی تعریفوں میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ تعریفوں والا ہے، وہ ازل سے لے کے اب تک تعریفوں والا ہے، اس کی تعریفیں ہیں ہی اس کی ہیں، اور کس کی تعریف ہے؟ اللہ کے مقابلے کسی کوئی تعریف نہیں ہے۔ ہاں، جس کو تعریفوں والا بنایا وہ اللہ نے بنایا ہے اس کو، باقی سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ کیا پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین ہے۔ تو فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ کہ جس واسطے اس کے بادشاہت آسمانوں کی زمین کی، یعنی زمین و آسمان کا سچا دائمی حقیقی ابدی بادشاہ کون ہے؟ اللہ بادشاہ ہے زمین و آسمان کا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ گواہ ہے، اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، اللہ کو ہر شے کا پتہ ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ایک ذرہ بھی اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکلیف پہنچائی ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے تکلیف پہنچانے والوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے۔ اور جہنم کا عذاب جو ہے نا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جہنم کے عذاب میں جلانے والا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، جہنم کے عذاب میں کیا ہے؟ جلانے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، بار بار پہلے ایمان آ رہا ہے، دیکھو قرآن کے اندر بار بار پہلے ایمان ہے پھر اچھے عمل ہے، ایمان ہوگا تو اچھے عمل قبول ہوں گے، ایمان ہی نہیں ہے اچھے عمل جتنے مرضی کرتے رہو، تسبیح کرتے رہو جی، ذکر کرتے رہو، تہجدیں پڑھو جی، اور عمرے کرو، حج کرو، ایمان ہی نہیں ہے، کوئی ککھ کوڈی بول نہیں، پھر کوئی شے قبول نہیں ہوگی۔ ہاں ایمان اگر ہے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قبول ہو کے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایمان کو پکی کرو میرے بھائیو، اللہ ہم سب کے ایمان قرآن کے مطابق بنا دے۔ آمین۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، لہم جنات تجری، ان کے لیے کیا ہیں؟ باغات ہیں، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں چلے جانا یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ کوئی کامیابی اس کامیابی کا مقابلہ باقی کامیابی کچھ نہیں ہے، یہ کامیابی ہے سب سے بڑی، جہنم سے بچ کے اللہ جس کو جنت نصیب فرما دے، اس سے بڑی کامیابی میرے بھائیو اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، محبوب بے شک تیرے رب کی پکڑ کیا ہے؟ سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ سخت ہے، جب پکڑ لیتا ہے نا، نہ آدمی خود چھوٹ سکتا ہے نہ اس کو کچھ چھڑا سکتا ہے، اللہ ہی چھوڑے تو چھوڑے، جس کو اللہ پکڑ لیتا ہے نہ آدمی خود چھوٹ سکتا ہے نہ کوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، شرکیہ جملے پر وقت بولتے ہیں۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ کیا ہے؟ سخت ہے، ہاں پھر نہیں چھوڑتا۔ ہاں جی، اس کو اللہ نے پکڑ لیا کوئی نہیں چھڑا سکتا، ہاں نہ خود چھوٹ سکتا ہے نہ اللہ پاک اپنے محبوب کی شفاعت کی برکت سے ان کو چھوڑے گا جن کو اللہ کو چھوڑنے منظور ہوئے، جو منظور نہیں ہوں گے اللہ کو چھوڑ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے اپنی امت کی، لیکن اللہ ان کو چھوڑے گا جو اللہ کو ہی چھوڑنے منظور ہوں گے، جو اللہ کو چھوڑنے منظور نہیں ہوں گے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی اللہ ابتداءً پیدا کرتا ہے اور مارنے کے بعد دوبارہ لٹائے گا، وہی پیدا بھی وہی کرتا ہے اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے وہی لٹائے گا، اللہ ہی لٹائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخشنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، بڑے سے بڑا کافر معافی مانگے بخشش مانگے، بڑے سے بڑا مشرک بخشش مانگے اللہ بخش دیتا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب رات کو ساری دنیا سو جاتی ہے نا تو آسمان دنیا سے اعلان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اعلان کرتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں بخش دوں۔ لوگ سو رہے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، بس وقت 5 اس ویلے کون معافی مانگے گا اس وقت؟ کچھ ہے اللہ کی قدر کا پتہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق دے دوں، ہے کوئی پریشان آئے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آئے میں پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اعلان ہوتے رہتے ہیں اللہ کے دربار سے۔ تو اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ ہم اپنے مجرم کو سزا دے کے دلوا کے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے مجرم کو معاف کر کے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ تو فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بخشنے والا ہے، الودود، محبت کرنے والا، لیکن ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، توحید والوں سے، قرآن والوں، سنت والوں سے۔ کافر و مشرک و بے ایمانوں سے محبت نہیں کرتا اللہ، یہ دشمن ہے اللہ پاک کے۔ کافر، مشرک، منافق، بدعتی تو اللہ کے دشمن ہے، ان سے اللہ محبت نہیں کرتا، ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، قرآن والوں سے، توحید والوں سے، نبی کی سنت والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے، المجید بزرگی والا ہے، شان والا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا اس کو، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ہم جو چاہتے نہیں کر سکتے، وہ چھڈو مولوی صاحب یہ نہ مسئلہ کرے، ارے جان دے تو لڑائی ہو جانی ہے، ناراض ہو جائے گا، مولوی صاحب چپ کرتے تھے، مولوی صاحب سے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا کام پورا ہو کے رہتا ہے، اس کو کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ ہاں، جب وہ کوئی کام کرتا ہے نہ کوئی مشورہ لیتا ہے، نہ کوئی اجازت لیتا ہے، نہ کوئی مدد لیتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا۔ کسی کی مرضی اللہ قبول نہیں ہے کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں راضی ہو جائیں گے، ہے جی، اپنی مرضی کے ساتھ کرتا ہے جو کرتا ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، کوئی راضی ہوتا ہے ہو، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، کسی سے مروب نہیں ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی بنایا ہے نا اللہ پاک نے کیا ہے تو اپنی مرضی سے کیا، بولو اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی کا کوئی مشورہ نہیں لیا، کوئی اجازت نہیں، کوئی مدد نہیں، ہاں اس سے صرف کسی کی کوئی پابندی نہیں تھی اللہ پاک پہ۔ اللہ نے جو بنایا ہے اپنی مرضی سے بنایا ہے، اور پھر جو بنایا ہے صحیح بنایا ہے، درست بنایا ہے، یہ کوئی چیز بھی غلط نہیں کرتی۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ نبیوں نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، ولیوں نے جو چاہا نہیں ہوا، جی ہوا وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہے، وہ ہوا ہے جو اللہ نے چاہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یونس علیہ السلام چاہتے تھے نا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلا جاؤں، کیوں جی چلے گئے پھر؟ جو اللہ نے چاہا پھر وہی، اللہ کے نبی چاہتے تھے سارے لوگ ہی کلمہ پڑھ لیں، ہے جی، سارے مکے کے سارا عربی کلمہ پڑھ اللہ کے نبی چاہتے تھے، لیکن کلمہ اس کو پڑھنا نصیب ہو جس کو اللہ کو منظور ہوا ہے، جو اللہ کو منظور نہیں ہے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا میرے بھائیو۔ ہاں جی، تو پھر چاہتیں کس کی پوری ہوتی ہیں؟ نبیوں کی، ولیوں کی، کسی کی ساری چاہتیں پوری نہیں ہوتی، ساری چاہتیں کس کی پوری ہوتی ہیں؟ اللہ کی حدیث بھی سن لیں۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے نبی ما شاء اللہ و ما شاء محمد، ہے جی وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ یہ جملہ بول دیا اس نے صحابی رسول نے کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلت للہ ندا، کیا تو نے بدھ کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے کہ جو اللہ چاہے گا، اللہ کا معبود چاہے گا وہ ہوگا؟ نہ کل ما شاء اللہ وحدہ، ویسے کہ جو اللہ کلا چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ حدیث ہے، یہ مولوی دس دن حدیثوں نے ہے، جو اللہ کلا چاہے گا وہ ہوگا۔ ساری مرضیاں میری نہیں، ساری مرضی کس کی پوری ہوتی ہیں؟ اللہ کی پوری ہوتی ہیں۔ فعال لما، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حدیث الجنود فرعون و ثمود، محبوب تیرے پاس فرعون اور ثمود کے لشکروں کی خبر آ گئی ہے، کیسے میں نے اس کا صفایا کیا، ان کا کیسے رگڑا نکالا میں نے ان کا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ کافر بے ایمان یہ قرآن کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے پیچھے کیسے صفائے ہوئے ہیں۔ ثمود کے لشکر، فرعون کے لشکر کے، انہوں نے کفر شرک کیا،
نبی سے مقابلہ کیا، اللہ نے کس طرح برباد کیا ان کو. تو یہ کیا کر رہے ہیں کافر؟ یہ قرآن کی تکذیب میں لگے ہوئے، ادھر نہیں غور کرتے. یہ ان کا کام بس یہ قرآن کی تکذیب کرو. واللہ من ورائہم، اور اللہ پاک نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. یہ کافی اللہ پاک نے گھیر رکھا ان کو، یہ گھیرے میں ہے، نہیں نکل سکتے. بل ہوا قرآن مجید. وہ کافر کہتے تھے کہ قرآن جو ہے نا جی یہ جادو ہے، شاعری ہے، یہ کہانتیں اپنے بنایا ہوا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جادو نہیں، کہانت نہیں، شاعری نہیں، شعر نہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور یہ بزرگی والا قرآن ہے، یہ شان والا. یہ جادو نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید. یہ شان والا قرآن ہے، یہ مقام والا قرآن ہے، یہ عظمت والا بزرگی والا قرآن ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اس کو پڑھنے والا پڑھ پڑھ کے رجتے ہی نہیں، تھکتے ہی نہیں، اکتے ہی نہیں. جی پڑھی جاتا اور پڑھا، پورا ہو گیا پھر پڑھتا ہے، پورا ہو گیا پھر پڑھتا ہے، پورا ہٹتے ہی نہیں، تھکتے نہیں. یہ کیا؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ شان والا قرآن ہے، مقام والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ. یہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ. ہاں جی، اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ وہاں نہ کوئی فرشتہ جن جا سکتا ہے، نہ کوئی انسان جا سکتا ہے. لوح محفوظ کے پاس ہے، وہ محفوظ ہے جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی، فرشتے جاتے ہیں بس، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے قرآن، لوح محفوظ میں اس میں درج ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. قسمیں پڑے ستاروں والے آسمان کی. والیوم الموعود. وعدے کے دن کی قسم. وشاہد و مشہود. اور حاضر ہونے والے دن کی قسم ہے، وہ مشہود. اور جس دن میں حاضری ہوتی ہے اس دن کی قسم ہے. قتل اصحاب الاخدود. برباد کر دی گئی خندقیں کھودنے والے. النار ذات الوقود. وہ ایک آگ تھی دن والی. اذ ہم علیہا. وہ جب کہ اس کے بیٹھے تھے. وہم علی ما یفعلون. کرتے تھے، اور وہ جو کرتے تھے اس آگ پہ بیٹھ کے بھی. بالمؤمنین. ایمان والوں کے ساتھ شہود اس کو دیکھتے بھی تھے. وما نقموا منہم. اور نہیں انتقام لیا ان کافروں مشرکوں ایمان والوں سے. الا ان یؤمنوا. مگر یہ کہ ایمان لائے وہ ساتھ اللہ کے. العزیز. جو اللہ عزیز ہے، الحمید تعریفوں والا ہے. الذی لہ ملک. اللہ وہ کہ واسطے اس کے بادشاہت آسمانوں کی زمین کے. واللہ علی کل شیء شہید. اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ستایا ہے، تکلیف پہنچائی ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو. ثم لم یتوبوا. پھر انہوں نے توبہ نہیں کی. فلہم عذاب جہنم. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق. اور جہنم کے عذاب میں کیا، جہنم کے عذاب میں کیا ہے؟ جلالے والا عذاب ہے. ان الذین آمنوا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عملوا الصالحات. عمل کی انہوں نے لہم جنات. راستے کے باغات تجری چلتی ہیں من تحتها الانہار. ان کے نیچے سے نہریں. ذالک الفوز الکبیر. یہ کامیابی بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید. معبود تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ هو یبدئ و یعید. بے شک وہ ابتداء پیدا کرتا ہے، وہ یعید اور دوبارہ زندہ کر کے لٹائے گا. وہو الغفور الودود. وہ بخشنے والا ہے، الودود محبت کرنے والا ہے، ذو العرش عرش والا ہے، المجید بزرگی والا ہے. فعال لما یرید. کرتا ہے جو چاہتا ہے. حل اتاک حدیث الجنود فرعون. آپ کے پاس فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر میرے محبوب آئی ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب. بلکہ کافر مکے کے یہ تکذیب میں، قرآن کی تکذیب میں ہی لگے ہوئے ہیں. اللہ من ورائہم محیط. اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرنے والا ہے. بل ہوا قرآن مجید. بلکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، بزرگی والا قرآن ہے، شان والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ. لوح محفوظ میں درج ہے. کل انشاءاللہ بھی کھانا ہوگا سب.